صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. سبحان اللہ. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ 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 اللہ. لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اللہ 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 اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہر کسی کو ایک جیسی نہیں ہوتی. صحیح. ایک عام مومن بندہ ہے، اس کی معرفت سے ولی کی معرفت اونچی ہوتی ہے بے شک. پھر اور درجے بلند ہوتے ہیں تو ان کی معرفت اور ہوتی ہے، اور جو اس سے آگے جاتے ہیں تو ان کی معرفت اور ہوتی ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند نے سب سے اونچے درجے سے شروع کیا کہ جہاں ہم بھی اللہ کرے پہنچ جائیں، کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، پھر نیچے لا مشہود الا اللہ، اور نیچے لا مقصود الا اللہ، اور ہم جیسے لا معبود الا اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. جز میں وہ ہے کل میں وہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ، رنگوں بوئے گل میں وہ، افغان
بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے سنیوں پر الزام لگاتے ہو نا کہ سنی مشرک ہیں معاذ اللہ دیکھو سنی کیا کہتا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمزہ ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ ہو 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 ایک ہی سب کی سنتا ہے کیا بات واہ 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 سننے والا ایک ہی ہے سننے والے آپ نہیں ہو میں جو کہہ رہا ہوں آپ نہیں سن رہے سمیع تو آپ بھی ہو سمیع وہ بھی ہے لیکن فرق جانو کہ ہمارا تمہارا سننا عطائی ہے اور اس کا سننا ذاتی ہے بے شک رسول اللہ بھی سنتے ہیں لیکن ان کا سننا عطائی ہے اللہ کا سننا ذاتی ہے اس فرق کو مٹا سمجھو جو اس فرق کو نہیں سمجھتا وہ پھر فتوے تھوپتا ہے سنی مشرک ہم کیسے مشرک میرے آقا نے فرما دیا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ کیا بات ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ ارے کون چکور کا جانانا اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم ہے اس کا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ دھبا لگ جاتا ہے ایک سیاہ دھبا اور اس طریقے سے وہ جب گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو سیاہ دھبے ملتے رہتے ہیں دل پر اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل جو ہے اس پر سیاہی کا خول چڑھ جاتا ہے پھر وہ گناہ کرتے وقت گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتا جب دل پر سیاہی کا خول چڑھ جاتا ہے دھبے سے دل بھر جاتا ہے تو پھر اس کو گناہ نظر نہیں آتا وہ بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس کی مثال آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا یہ داڑھی منانا ایک مشت کم کرنا یہ حرام ہے لوگ ہنس ہنس کے آئینے کے سامنے چھیل رہے ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داڑھی قبول نہیں نماز قبول نہیں آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ارے کیا کر رہے ہو سوچو آئینے کے سامنے جا کر کیا کر رہے ہو اس چیز کو کاٹ کر بہا رہے ہو کہاں بہا رہے ہو گندی نالی میں یہ کیا چیز ہے یہ حضور کی سنت ہے اور آقا نے فرمایا داڑھی کو معافی دو مجھے پست کرو اور یہودیوں کسی صورت مت بنو آج وہ وقت آیا کہ لوگ
گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بڑے ہنس ہنس کے، اور نائی کو کہتے ہیں ذرا الٹا گھماؤ، بالکل پلین کرو اس کو، معاذ اللہ، سوچو سمجھو، باتیں کڑوی ہیں سچی ہیں نا، اس لیے مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، مجھے وہی بات کرنی جو حق ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے بھائیو، جب گھر میں ہم کھانا پکاتے ہیں نا برتن میں، اور برتن جب کالے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مانجتے ہیں۔ جو بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ مانجتے ہیں نا، پھر قلعی کرواتے ہیں، اس کو چمکا دیتے ہیں اس کو۔ بالکل مثال ایسی دل کی ہے کہ جب دل زنگ کھا جائے، دل میلا ہو جائے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے ذکر سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ بے شک بے شک۔ حضور مفتی اعظم ہند دعوت فکر دے رہے ہیں، ان کا دل تو بڑا پاک تھا، چمکیلا تھا، اور ان کا دل تو ایسا چمکیلا تھا کہ ان کے دل کے صدقے میں کتنے دن چمک اٹھے۔ بے شک بے شک۔ اپنی ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے، توجہ دلانے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ آؤ ذکر کر لیں، اللہ ہو 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 کوشش کیجئے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں، انشاءاللہ دل سختی سے نرمی کی طرف آئے گا انشاءاللہ، اور اچھی باتیں اثر کریں گے۔ صرف نعت خوانی کر لینا، محفلیں سجا لینا، پبلک کو جمع کر لینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نعت خوانی کا اصل فائدہ اسے ہی ہے جو نمازی بھی ہے، سبحان اللہ، جو حضور کے سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے والا بنائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔